آداب، رات 12 بجے کی خاص خبروں میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں صبیہ خان۔ وزیر اعظم نریندر مودی اور نیپال کے ان کے ہم منصب کے پی شرما اولی نے براٹ نگر انٹیگریٹڈ چیک پوسٹ کا افتتاح کیا۔ دونوں وزرائے اعظم نے مشترکہ طور پر ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے اس چیک پوسٹ کا افتتاح کیا۔ اس چیک پوسٹ کو 260 ایکڑ زمین پر تقریباً 150 کروڑ روپے کی لاگت سے تعمیر کیا گیا ہے۔ اس موقع پر دونوں لیڈروں نے نیپال میں آئے زلزلے کے بعد بے گھر ہوئے لوگوں کے لیے رہائشی تعمیر 9 منصوبوں کا بھی جائزہ لیا۔ مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ نے شہریت ترمیم قانون کے حق میں لکھنؤ میں ریلی سے خطاب کیا۔ قابل ذکر ہے کہ CAA کے حق میں ریاست میں یہ تیسری ریلی تھی۔ امت شاہ نے یہاں ایک مرتبہ پھر واضح کیا کہ یہ قانون شریعت لینے والا نہیں بلکہ دینے والا قانون ہے۔ امت شاہ نے کانگریس سمیت تمام اپوزیشن جماعتوں پر CAA کے خلاف لوگوں کو مظاہرہ اور تشدد کرنے کے لیے اکسانے کا الزام عائد کیا۔ امت شاہ نے اپوزیشن جماعتوں پر اس قانون سے متعلق ملک کا ماحول خراب کرنے کا الزام عائد کیا۔ انہوں نے کہا کہ کانگریس نے ملک کی تقسیم صرف مذہب کی بنیاد پر کی تھی، لیکن اس وقت بھی کانگریس نے اقلیتوں پر ہو رہے مظالم کی کوئی خبر نہیں لی۔ امت شاہ نے کہا کہ ملک میں اپوزیشن جماعت جتنی بھی مخالفت کرے، شہریت ترمیم قانون واپس نہیں لیا جائے گا۔ دلی اسمبلی انتخابات کے لیے پرچہ داخل کرنے کی کل آخری تاریخ تھی۔ پرچوں کی جانچ آج کی جائے گی اور جمعے تک نام واپس لیے جا سکتے ہیں۔ دلی میں تقریباً 1,47,00,000 ووٹر ہیں۔ اسمبلی کی 70 سیٹوں کے لیے پولنگ آئندہ ماہ کی 8 تاریخ کو ہوگی اور ووٹوں کی گنتی 11 فروری کو ہوگی۔ جموں کشمیر میں آرٹیکل 370 ہٹائے جانے کے بعد اقلیتی امور کے مرکزی وزیر مختار عباس نقوی نے ایک وفد کے ساتھ کشمیر کا دورہ کیا۔ انہوں نے وہاں جاری اسکیموں کے نفاذ کا جائزہ لیا۔ مختار عباس نقوی نے وہاں ہارون میں ایک پروگرام سے خطاب کیا۔ ایودھیا زمین تنازع پر پیس پارٹی کے صدر ڈاکٹر ایوب نے سپریم کورٹ میں کیوریٹو عرضی داخل کی۔ عرضی میں کہا گیا ہے کہ 9 نومبر کا فیصلہ عقیدت کی بنیاد پر لیا گیا تھا، جس میں مسلم فریق کی طرف سے پیش کیے گئے شواہد کو نظر انداز کیا گیا، لہٰذا اس پر اثر نو غور و خوض ہونا چاہیے۔ عرضی میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ اہم فیصلے میں پیس پارٹی فریق نہیں تھی۔ اس سے قبل 12 دسمبر کو سپریم کورٹ نے پیس پارٹی سمیت 19 نظر ثانی کی عرضیوں کو مسترد کر دیا تھا۔ نیپال میں گیس لیک ہونے کی وجہ سے 8 بھارتی سیاحوں کی موت ہو گئی ہے۔ یہ سبھی مکوان پور ضلع کے دمن میں تفریح گاہ کے کمرے میں بے ہوش ملے، جنہیں فوری طور پر اسپتال منتقل کیا گیا، تاہم ڈاکٹروں نے انہیں مردہ قرار دے دیا۔ مہلوکین میں 4 بچے بھی شامل ہیں۔ نیپال پولیس کے مطابق سبھی مہلوکین کا تعلق کیرل سے ہے۔ سیاح جس کمرے میں قیام پذیر تھے، وہاں انہوں نے ٹھنڈ سے بچاؤ کے لیے گیس ہیٹر چالو کیا تھا۔ کمرے کی سبھی کھڑکیاں اور دروازے اندر سے بند تھے۔ پوسٹ مارٹم کے بعد تمام لاشیں ان کے اہل خانہ کو سونپ دی جائیں گی۔ وزیر خارجہ ایس جے شنکر نے نیپال میں 18 بھارتی شہریوں کی موت پر افسوس کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے ٹویٹ کیا کہ نیپال میں 8 بھارتی شہریوں کی دردناک موت کی خبر سے افسردہ ہوں۔ نیپال میں واقع بھارتی سفارت خانہ صورتحال پر قریبی نگاہ رکھ رہا ہے۔ سفارت خانے کے افسر اسپتال میں موجود ہیں، متاثرین کو ہر ممکن مدد فراہم کروا رہے ہیں۔ متاثرہ کنبوں کے تئیں ہماری گہری ہمدردیاں۔ سری لنکا کے صدر گوٹابایا راجپکشے نے پہلی مرتبہ تسلیم کیا ہے کہ ملک میں حکومت اور تمل ٹائیگر باغیوں کے درمیان طویل عرصے تک جاری جنگ کے بعد سے لاپتہ ہزاروں افراد مر چکے ہیں۔ جنگ کے دوران دفاعی سیکرٹری رہ چکے گوٹابایا راجپکشے نے تقریباً 30 سال تک تمل علیحدگی پسندوں کے ساتھ جاری جنگ کو ختم کرنے میں اہم کردار ادا کیا تھا۔ کولمبو گزٹ کی خبر میں کہا گیا ہے کہ راجپکشے نے اقوام متحدہ کے مقامی کوآرڈینیٹر حسن سانگر کو گزشتہ ہفتے بتایا کہ ضروری جانچ پوری ہونے کے بعد ان لاپتہ افراد کے لیے موت کے سرٹیفکیٹ تقسیم کیے جائیں گے۔ سرکاری اعداد و شمار کے مطابق شمال و مشرق میں سری لنکائی تملوں کے ساتھ 30 سال تک چلی علیحدگی کی جنگ سمیت مختلف لڑائیوں کی وجہ سے 20,000 سے زیادہ افراد لاپتہ ہیں۔ اس خانہ جنگی میں کم سے کم 1 لاکھ افراد کی جان گئی تھی۔ صدر کے دفتر نے راجپکشے کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ انہوں نے لاپتہ افراد کا مسئلہ حل کرنے کے لیے اپنے منصوبوں کو نشان زد کیا ہے۔ جنوبی افریقہ میں کھیلے جا رہے انڈر 19 کرکٹ عالمی کپ میں بھارت نے اپنا دوسرا مقابلہ جاپان کو 10 وکٹ سے ہرا کر جیت لیا۔ بھارت نے جاپان کو صرف 41 رن پر آؤٹ کر دیا۔ بھارت نے 42 رن کی جیت کا نشانہ بغیر کوئی وکٹ کھوئے حاصل کر لیا۔
بھارت کی طرف سے لیگ اسپن گیند باز روی بشنوئی نے 5 رن دے کر 4 وکٹ لیے۔ بھارتی ٹیم نے اپنے پہلے مقابلے میں سری لنکا کی ٹیم کو 90 رن سے ہرا دیا تھا۔ اب بھارتی ٹیم کا آخری مقابلہ 24 جنوری کو نیوزی لینڈ سے ہوگا۔ خبروں میں اتنا ہی، اجازت دیجیے، آداب۔